نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى الجود والكرم وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم۔ معزز باوقار ملت کے نوجوانوں، قابل تبریک ہیں وہ لوگ، قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو اس میلاد کی مبارک محفل میں تشریف لائے۔ اس لیے اس شدید بارش میں آپ کا یہاں موجود رہنا، آپ کا یہاں ٹھہرنا، یہ بھی عشق کی علامت ہے، اور یہ حضور سے عشق نہیں تو اور کیا۔ اور جو بھی اس محفل میں موجود ہے، میں یقینی طور پر کہہ سکتا ہوں کہ اللہ رب العزت اسے بے پناہ اجر و ثواب سے نوازے گا۔ آئیے، فہرست تو لمبی ہے، ہمارے آج کے مہمان خصوصی کا خطاب آپ سماعت فرمائیں گے۔ ان سے قبل میں بس تھوڑی دیر کے لیے آپ کے روبرو حاضر آیا۔ میں کوشش کروں گا کہ اپنے باتوں کو آپ کے ذہنوں میں اتاروں، اور آپ کے میں یہ چاہوں گا کہ جو باتیں اچھی لگے آپ اس پر سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کی داد کریں۔ آئیے، سب سے پہلے میں عرض کروں کہ ایک شاعر کہتا ہے، اے صبا لے کے تو آ ان کے بدن کی خوشبو، اے صبا لے کے تو آ ان کے بدن کی خوشبو، میں بھی سونگھوں ذرا جنت کے چمن کی خوشبو، میں بھی سونگھوں ذرا جنت کے چمن کی خوشبو۔ معزز سامعین کرام، جب آپ تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، جب آپ تاریخ کی کتابوں کو اٹھائیں گے، جب آپ اس کو پڑھیں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی کے نام پر جو بچہ، جس بچے کے سر پر نبی جب سے شفقت رکھ دیا کرتے، وہ بچہ چاہے جتنا سال بھی زندہ رہے، نبی کے دست شفقت کی وجہ سے وہ بچہ جس راستے سے گزر جاتا ہے، وہ راستہ مہک اٹھتا ہے، کلیاں مہک اٹھتی ہے، مہک اٹھتے ہیں۔
محمد معاذ الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ایسا با لے کے تو آ ان کے بدن کی خوشبو، میں بھی سونگوں ذرا جنت کے چمن کی خوشبو، میں بھی سونگوں ذرا جنت کے چمن کی خوشبو۔ حضرات بس 10 منٹ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں کیونکہ مہمان خصوصی آ چکے ہیں، عنقریب آپ سے روبرو ہوں گے، انہی کا خطاب آپ کو سماعت فرمانا ہے۔ میں جن باتوں کو شروع کیا تھا بس اس کو ختم کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دیا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ آقا نے دست شفقت گر رکھا کسی کے سر پر، مرتے دم تک نہ گئی ان کے بدن کی خوشبو، ایسا با لے کے تو آ ان کے بدن کی خوشبو، میں بھی سونگوں ذرا جنت کے چمن کی خوشبو۔ اور آگے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، جو لوگ حج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ جب وہ حج کرنے کے لیے جائے تو وہاں سے صرف زمزم اور کھجور ہی نہ لائے بلکہ ہو سکے تو تھوڑی خاک طیبہ بھی لے آئے، اور لانے کے بعد اس کی صبح شام زیارت کرے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ مدینہ منورہ میں حاضری کا شرف آپ کو حاصل ہو تو دل میں یہ ارادہ لے کر کے جائے کہ موت وہیں آئے، اس لیے کہ جس کو موت وہیں آئے گی اسے دفنایا بھی وہیں جائے گا۔ تو جس کو سرکار کی گلی یا شہر مل جائے اس کا کیا کہنا، لیکن جب آنے کا موقع ملے تو صرف زمزم اور کھجور پر بس نہ کرنا بلکہ ہو سکے تو تھوڑی خاک طیبہ بھی لے آنا۔ لانے کے بعد صبح شام سے زیارت کرنا، صبح شام سے آنکھوں پر ملنا، اور جب مرنے کے آثار ظاہر ہونے لگے تو جس طرح دنیا کے تمام چیزوں کے لیے آپ اپنے گھر کے لیے وصیت کرتے ہیں، خاک طیبہ کے متعلق بھی یہ کہہ دینا کہ جب میرا انتقال ہو جائے، میری نماز جنازہ پڑھنے کے بعد، میرے جسم کو قبر میں رکھنے کے بعد خاک طیبہ میرے سینے پر مل دینا۔ فائدہ کیا ہوگا؟ شاعر کہتا ہے کہ خاک طیبہ میرے سینے سے لگائے رکھنا، خاک طیبہ میرے سینے سے لگائے رکھنا، قبر میں آئے مجھے شاہ زمن کی خوشبو، ایسا والے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت زندہ باد۔ تشریف لائیں۔ خاک طیبہ میرے سینے پر مل دینا، فائدہ کیا ہوگا؟ شاعر کہتا ہے کہ خاک طیبہ میرے سینے سے لگائے رکھنا، خاک طیبہ میرے سینے سے لگائے رکھنا، قبر میں آئے مجھے شاہ زمن کی خوشبو، ایسا با لے کے تو آ ان کے بدن کی خوشبو، میں بھی سونگوں ذرا جنت کے چمن کی خوشبو۔ اور آخری بات میں کہہ کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا کہ آج جو لوگ نبیوں کے امام کی حیات پر بحث کرتے ہیں، میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ وہ جہالت کی تاریکیوں میں بھٹک رہے ہیں۔ اگر آپ کو نبیوں کے امام کی زندگی کو دیکھنی ہو، نبیوں کے امام کی زندگی کو سمجھنی ہو تو پہلے آپ نبیوں کے غلام کی زندگی ہو گیا، ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی اس کا کفن کبھی مولا نہیں ہوتا۔ اسی کے جانب شاعر اشارہ کرتا ہے کہ اوڑھ لی جس نے رضا ہو کے حبیب رب کی، حشر تک پیتی رہوگی ان کے کفن کی خوشبو، ایسا با لے کے تو آ ان کے بدن کی خوشبو، میں بھی سونگوں ذرا جنت کے چمن کی خوشبو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ابھی آپ حضرت علامہ مولانا رستم علی صاحب مصباحی سے ان کا مختصر و جامع خطاب سماعت فرما رہے تھے.